محبت میں اونچ نیچ، امیری غریبی کی دیواریں نہیں ہوتی، محبت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی زبان ہوتی ہے، مگر یہ دو دلوں کی دھڑکنوں کو آپس میں اس طرح ملاتی ہے کہ زندگی ہنسی وادیوں کا نغمہ بن جاتی ہے۔ دل تو ہر ایک کا ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے جذبات انسان کو تنہا نہیں ہونے دیتے۔ غریب کا دل بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کسی امیر زادے کا۔ غربت کوئی خوشی سے اپنی جھولی میں نہیں بھرتا، بلکہ یہ تو مقدر میں جتنا لکھا ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ میں کوئی امیر انسان نہیں تھا، نہ دولت تھی، نہ ایسی عزت جسے بچانے کے لیے آنسو بہائے جائیں۔ بہت معمولی انسان تھا، لیکن میرے پاس بہت ہی قیمتی دل تھا جس میں لاکھوں خوبصورت ارمان اور حسین خوابوں کی قبریں بنی ہوئی تھیں۔ اونچے خواب دیکھنے پر نہ پابندی ہے، نہ اس پہ غصہ جاتا ہے۔ جتنے مرضی حسین خواب دیکھو، کتنے مرضی اونچے خواب بناؤ اور ان کے حصول کے لیے محنت کرو، یہی میرا مقصد تھا اور میں یہی سوچتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ، کیونکہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ وہ میرے سے بہتر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، محبت میں اونچ نیچ نہیں دیکھی جاتی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اور جب ہمیں لگا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہماری زندگی ادھوری ہے، تو ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور ہمارے اس فیصلے کے سامنے ہمارے بڑوں کو جھکنا پڑا۔ میں کیا تھا اور کیا ہوں، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ شادی کے اتنے سال بعد بھی، اولاد نہ ہونے کے باوجود، میں نے کبھی کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کبھی اس سے مطالبہ نہیں کیا، بچوں کے لیے کبھی اسے تانا نہیں دیا، کبھی اسے احساس ہونے نہیں دیا کہ وہ گھر میں تنہا ہے، اکیلی ہے، اس کی گود خالی ہے تو کیا ہوا؟ اگر اپنے بچے نہیں تو گلی کے بچے بھی تو اپنے ہی ہیں۔ میری بیوی 5 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اور اسے سلائی کڑھائی بہت اچھی آتی تھی، کچھ لڑکیاں اس سے سیکھنے آتی تھیں۔ اس طرح اس کی کچھ تنہائی بھی کم ہو گئی اور اسے بوریت بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرا چھوٹا سا گھر بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ نوکریاں کہاں آسانی سے ملتی ہیں۔ میں دیکھتا تھا بڑے پڑھے لکھے ڈگریوں والے ہاتھ میں بھی ڈگریاں پکڑے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، کسی کو مل جاتی ہے، کوئی منہ لٹکا کے کہیں اور نوکری تلاش کرنے نکل جاتا۔ روزی کمانا ایک مشکل ترین کام بنا دیا گیا ہے۔ گو کہ میں کوئی اچھی جاب نہیں کرتا تھا۔ پہلے چپڑاسی کی نوکری ملی، اس کے بعد چھوٹی سی ملازمت ملی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ بہت عرصے بیکار رہنے کے بعد خاکروب کی نوکری سنبھال لی۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو جمعدار کی نوکری ملی۔ منہ اندھیرے سڑک پر جھاڑو دینا ہوتی تھی، وہ میں صبح سویرے دے آتا۔ اس سے کچھ پیسے مل جاتے تھے کہ گھر کی دال روٹی چلتی رہے۔ پھر ان پیسوں سے میں سبزیاں خرید کر رات کو ریڑھی لگا لیتا تھا، اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ سلائی کر کے بیوی گھر چلا لیتی تھی، بچے تھے نہیں جو ان کی پڑھائی لکھائی کے لیے فکر ہوتی۔ بس اس طرح ہم اچھا گزارا کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں ایک جمع دار تھا اور کوڑا اٹھاتا تھا، یہ میرا روز کا معمول تھا۔ ایک صبح جب میں جھاڑو لگا کر کوڑا پھینکنے کے لیے کوڑے کے ڈرم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا۔ صبح کے اس وقت اندھیرے میں اور اس گند میں بچے کو دیکھ کر نہ صرف میں حیران ہوا بلکہ پریشانی بھی ہوئی۔ کون اپنے لختے جگر کو اس بے رحمی سے یہاں پھینک گیا ہے؟ کیا انسان اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ ایک زندہ معصوم سے یوں انجان بن جائے، اسے جانوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے؟ یہ کیسی دنیا اور کیسے لوگ ہیں؟ کئی خیالات بجلی کسی تیزی سے دماغ میں گھوم گئے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور بچے کو گود میں اٹھا لیا جو کہ ایک چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ معصوم اپنے انجام سے بے خبر اپنی تکلیف کا یا شاید بھوک کا رو کر اظہار کر رہا تھا۔ میں اور میری بیوی بے اولاد تھے۔ میں اس بچے کو گھر لے آیا۔ بیوی چائے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری گود میں بچہ دیکھ کر وہ بھی حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگی۔ بتاتا ہوں ساری تفصیل، پہلے اسے پکڑو۔ میں نے احتیاط سے بچہ اس کے حوالے کیا اور بازار سے دودھ لینے چلا گیا۔ اب تک کچھ دکانیں کھل چکی تھیں۔ دودھ لے کر راستے سے ہی ایک چھوٹا سا فیڈر مل گیا، وہ لے کر میں سیدھا گھر آیا۔ ایک انجانی سی خوشی تھی، بچے کو گود میں اٹھانے کی خوشی یا کسی بچے کو اپنا بنانے کی خوشی۔ اس کے رونے کی آواز مجھے بہت بھلی لگی۔ میں تیز قدموں سے گھر پہنچا اور بیوی کو کہا اسے دودھ پلائیں، یہ بہت بھوکا ہے۔ بیوی 2 منٹ چپ رہی۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ وہ بچہ تیسری جنس سے ہے۔ میں مسکرایا، کوئی بات نہیں، یہ ہمارے لیے تو غنیمت ہی تھا۔ بیوی بھی ہاں میں سر ہلاتی ہوئی دودھ دینے چلی گئی۔ بچہ بھوک مٹنے کے بعد چپ ہو چکا تھا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ہم دونوں بڑی محبت سے اس کے ننھے منھے ہاتھ پاؤں دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ ہم پھر بھی اسے دیکھتے رہے اور اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہے۔ ہم دونوں میاں بیوی دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے کہ یقیناً کسی نے تیسری جنس کے اس معصوم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے گندگی کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیسے ظالم ماں باپ ہوں گے،
ان کے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے، ان کے دل میں خوف نہیں آیا ہوگا؟ ہم دونوں میاں بیوی یہی سوچتے رہے اور اپنی اپنی رائے دیتے رہے۔ پھر ہم بھی سو گئے۔ ہم دونوں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے وہ بچہ گھر آیا تھا، روز گھر میں آٹے کے کنستر سے ہزاروں روپے ملتے۔ میں بڑا حیران تھا، یہ کیسے ممکن ہے اور کہاں سے اتنے پیسے آتے ہیں؟ بیوی کہتی کہ اس کے حصے کا اناج فرشتے رکھ جاتے ہیں۔ میں بھی خوش تھا، اس بچے نے تو ہمارے حالات ہی بدل دیے تھے۔ میں فروٹ بھی گھر لانے لگا تھا، بچے اور بیگم کے لیے بھی اچھے کپڑے لاتا اور ضروریات کی چیزیں بھی لاتا تھا۔ مجھے بیوی کی بات سچ لگنے لگی کہ فرشتے اس کے حصے کا اناج رکھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک رات، آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی اور میں کچن میں پانی پینے گیا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو کوئی بڑی سی چادر اوڑھے آٹے کے کنستر کے پاس کھڑا تھا۔ میرے کچن کے پیچھے ایک کھلی کھڑکی تھی جس میں سے آسانی سے آیا جایا جا سکتا تھا، کیونکہ غربت ہماری دیواروں سے عیاں تھی، اس لیے کسی کے آنے جانے کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ مگر اس وقت ایک انجانے شخص کو وہاں دیکھ کر پریشانی ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں چلایا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ میرے چلانے پر وہ ایک دم کھڑکی کی طرف پلٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی سے باہر کود جاتا، میں نے بھاگ کر اسے بازو سے زور سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا تاکہ وہ باہر نہ کود سکے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کسی خاتون کا سراپا ہے۔ میں نے زور سے اس کی چادر کو کھینچا تاکہ دیکھ سکوں کہ چور کون ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کی چادر کو کھینچا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک ادھیڑ عمر خاتون ہے جس کے بازو سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنا منہ چھپانے لگی، مگر میں نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ چہرے سے اور اپنے لباس سے وہ کسی بڑے گھرانے کی لگ رہی تھی اور کچھ پریشان سی بھی ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اگر اونچے گھرانے کی خاتون ہے تو رات کے اس پہر چوری کی نیت سے میرے گھر کیوں آئی، جبکہ میرا گھر بھی معمولی سا تھا۔ میں اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا اور وہ منہ چھپانے کی کوشش میں تھی۔ کون ہے آپ؟ تم کون ہو؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سمجھ نہیں آیا کہ آپ کہوں یا تم کہوں۔ اس کے گلے میں بھی سونے کا ہار اور کانوں میں کانٹے تھے، اور زندگی میں پہلی بار اتنا سونا پہنے ایک چور نما خاتون میرے سامنے کھڑی تھی۔ بولو، کون ہو اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس گھر میں تمہیں کیا مل سکتا ہے جو یہاں آئی؟ اس دوران میری آواز اور شور سن کر میری بیوی بھی وہاں آ چکی تھی اور حیرت سے میرے پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں اس عورت کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، جو شاید بولنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں چور نہیں ہوں، وہ چادر کو ٹھیک سے اڑتے ہوئے بولی۔ میں واقعی چور نہیں ہوں۔ تو پھر کون ہو؟ میں چلایا۔ ایک مجبور بے بس انسان سمجھ لو، وہ بولی اور اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے اور میری بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کرسی آگے کر دی۔ وہ اس پر بیٹھ گئی اور ہم اس کے سامنے رکھی چھوٹی میز پر بیٹھ گئے۔ کیا تم دونوں میری بات پر یقین کرو گے؟ اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ کہیں گی تو ضرور کریں گے۔ ویسے آپ اپنے پہناوے سے کسی بڑے گھر کی لگتی ہیں۔ اب کی بار میری بیوی نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ کچھ فاصلے پر میری گاڑی کھڑی ہے جس میں بیٹھ کر میں یہاں تک آئی ہوں۔ وہ بولنے لگی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو میرے گھر میں کیا کام تھا جو یہاں آئیں؟ میں نے اپنی بے چینی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کام تو کچھ نہیں تھا، بس ہر دوسرے دن تمہارے آٹے کے کنستر میں یہ پیسے رکھنے آتی ہوں۔ اس نے کنستر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے حیرانی سے پہلے کنستر کی طرف پھر اس خاتون کی طرف دیکھا۔ میں ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا، تو وہ آپ تھیں جو یہاں پیسے رکھ جاتی تھی؟ مگر کیوں؟ آپ ایسی مہربانی ہم پر کیوں کرتی رہی ہیں؟ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں۔ میں نے اگلا سوال کر ڈالا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، مگر جس بچے کو تم اٹھا کر لائے ہو اسے ہم تینوں جانتے ہیں۔ اس نے اندر کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اور میری بیوی دونوں چونک گئے۔ تو کیا آپ نے اسے کوڑے کے ڈھیر پر چھوڑا تھا؟ کیا وہ آپ کا بچہ ہے؟ کیا آپ اتنی ظالم ہیں؟ ذرا ترس نہیں آیا آپ کو؟ یہ کیسی انسانیت ہے؟ میری بیوی جذباتی ہو گئی اور ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میں نے اسے کوہنی ماری کہ ذرا چپ ہو تاکہ اس عورت کی بات سن سکیں۔ وہ ہماری طرف مسلسل دیکھتی رہی، پھر نظریں نیچی کر لیں اور کہنے لگی، یہ میری بیٹی کا بچہ ہے۔ دراصل ہم بہت آزاد خیال رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کے پاس بہت دولت تھی، وہ اکثر ملک سے باہر بزنس کے سلسلے میں جاتے تھے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، ہماری بہت لاڈلی۔ دولت کے نشے میں وہ اپنی اخلاقیات تک بھول گئی۔ اس وقت میں بھی آزاد خیالی میں اور ایک الگ دنیا میں اتنی محو تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میری بیٹی کس طرف جا رہی ہے۔ ایک دن ایک سنسان روڈ پر یشل کی بڑی گاڑی جو اس کے پاپا نے اسے گفٹ کی تھی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اس پر یا اس کی گاڑی پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ آخرکار وہ فارم ہاؤس سے اپنے گھر آ گئی۔ پورے 3 مہینے بعد یشل سیدھا اپنے بیڈ روم میں گئی۔ وہاں میں اس کی منتظر تھی۔
परेशानी से मेरा बुरा हाल था। बेटी को देखकर मैंने पूछा, तुम सब खैरियत रही बेटा? तुमने ये सब क्यों किया? वो बोली, ओहो कम ऑन मामा, क्या हो गया है आपको? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में फ्रेंडशिप में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। भूल गई मेरी तीनों दोस्त? उनसे भी ऐसी ही गलती हो गई थी, मगर उन सब की माओ ने उनका साथ दिया था। और आप हैं कि मुझे उल्टा डांट रही हैं। यशल ने लापरवाही से कहा, देखो बेटी, मैं तुम्हें डांट नहीं रही। दरअसल मुझे डर है कि तुम्हारे पापा कल लंदन से वापस आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने अपनी बेवकूफी से उसका साथ दिया और उसकी गलती पर पर्दा डालना चाहा। आप परेशान अब क्यों हो रही हैं? तब क्यों ना हुई जब मुझे यहाँ इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर 8 महीनों के लिए पापा के पास लंदन चली गई थी। अगर आमिर यहाँ ना होता, अगर आमिर मेरा दिल ना बहलाता, तो मैं तन्हाई का अजाब झेल झेल कर मर जाती। मेरी बेटी मेरी गलती की निशानदही करके अपनी गलती छुपा रही थी। अगर आमिर इतना अच्छा है तो उसे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था। कहाँ है वो? मैंने चिढ़ कर पूछा तो वो भी नाक चढ़ाकर बोली, किसी काम से शहर से बाहर गया है, फारिग बंदा तो नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस है बाप के साथ, कभी यहाँ कभी वहाँ जाना पड़ता है। हर वक्त मेरे साथ रहेगा तो बिजनेस कौन संभालेगा? अच्छा अब मुझे सोने देना मामा, वो तकिया मुंह पर रख कर लेटते हुए बोली। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था, मगर वो आजादी का नाजायज फायदा उठा चुकी थी। उस वक्त मुझे भी कुछ गलत ना लगता था। मेरी बेटी के नजदीक ये एक नॉर्मल बात थी, शायद मेरे लिए भी ज्यादा अहम न थी। लेकिन जब वो बच्चे को कहीं छोड़ने के लिए जा रही थी तो इत्तेफाक से मैं किसी काम से उसी रोड पर निकली हुई थी। मैंने खामोशी से उसका पीछा किया कि वो क्या करने जा रही है। वो एक गलती कर चुकी थी, मैं उसे दोबारा दूसरी गलती करने का मौका नहीं देना चाहती थी। मैंने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे पीछे रखी हुई थी। मैंने देखा वो बेचैनी से कोई जगह तलाश कर रही थी। यकीनन उसे अपनी शनाख्त को भी बचाना था। वो खातून अपनी कहानी सुनाई जा रही थी और मैं और मेरी बीवी बच्चों की तरह उसकी तरफ गौर से देखते हुए उसकी दास्तान सुन रहे थे। वो 2 मिनट के लिए चुप हुई। मैंने उठकर उसे पानी का गिलास दिया। यकीनन बोल बोल कर उसका गला खुश्क हो चुका था। गिलास पकड़ाते हुए मैंने देखा उसकी आंख में आंसू भी थे। पानी पीकर उसने गिलास मेरी तरफ कर दिया। मैंने जल्दी से पकड़ लिया ताकि वो अपनी कहानी जारी रख सके। वो दोबारा बोलने लगी। मैं मुसलसल उसका पीछा कर रही थी। मैंने देखा कि वो एक जगह गाड़ी रोककर बच्चे को लेकर उतरी और चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे रही। फिर वो एक कूड़ेदान की तरफ बढ़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अपनी बेटी पर गुस्सा आने लगा कि ये क्या हरकत कर रही है, पागल है। मगर मेरा चुप रहना बेहतर था। मैंने देखा उसने दाएं बाएं देखकर चादर में लिपटे हुए बच्चे को कूड़े के ढेर पर रख दिया। मैं सिसकी लेकर रह गई, मगर उसे कुछ न कह सकी। वो बच्चे को रखकर तेजी से अपनी गाड़ी में बैठी और निकल गई। मैं दूर खड़ी देख रही थी। मैं बच्चे को देखने आगे बढ़ी कि उठाकर किसी यतीम खाने दे आऊंगी। अभी मैं चंद कदम ही चली होंगी कि मैंने देखा एक कुत्ता सूंघते सूंघते उधर जा रहा था। ये मंजर देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैं तेज कदमों से उस तरफ जाने लगी। कुत्ता वहां तक पहुंचकर रोते बच्चे को देखने लगा। अभी वो इस पर गुर्रा ही रहा था कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गई और पास रखी दरख्त की छोटी सी टहनी से कुत्ते को डराया। वो मुझ पर भौंकने लगा। बच्चा उसकी आवाज से डर गया, मगर मैंने जल्द ही कुत्ते को डराकर वहां से भगा दिया। अब मेरी पूरी तवज्जो उस बच्चे पर थी। जिस बेदर्दी से मेरी बेटी उसे वहां बेआसरा छोड़ कर गई थी, उतनी ही मोहब्बत से मैं उसे देख रही थी। आखिर मेरी बेटी का बच्चा था, मुझे नानी का रुतबा देने वाला। ऐसी नानी का रुतबा जिसकी बेटी उसे अपने बच्चे का रुतबा देने से आजिज थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हम गलत हैं। हम जुल्म करते हैं अपनी औलाद से, अपने आप से। पहली बार मैंने महसूस किया कि दौलत कुछ नहीं होती, सुकून भरी जिंदगी और मोहब्बत ही सब कुछ है। मैं उस बच्चे को बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। फिर मैंने झुककर उसे उठा लिया, प्यार किया। उसकी चादर गीली थी। मैंने चादर के अंदर वाला हिस्सा बाहर करने के लिए खोला तो मेरी चीख निकल गई। मैं तीसरी जिन्स के उस बच्चे को देखकर सकते में आ गई। पता नहीं कितनी देर वहां खड़ी रही। मेरे आंसू बह रहे थे। गाड़ी के एक हॉर्न से मैं वापस अपनी दुनिया में आ गई और ये सोच करके कोई गाड़ी आ रही है, वापस बच्चे को वहीं लेटा दिया और कुछ फासले पर दरख्त के पीछे छुप गई। वो गाड़ी चली गई तो मैंने फिर बच्चे की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाया। उस वक्त तुम्हें उस तरफ जाते देखा। उस खातून ने मुझे देखते हुए कहा, ओह अच्छा, मेरे मुंह से निकला। फिर क्या हुआ? मेरी बीवी ने बच्चों वाला सवाल किया। फिर क्या, आपके मियाँ ने इस बच्चे को उठा लिया और यहाँ ले आए। मैं छुपकर उनका पीछा करती रही कि देखूं ये कहाँ और किस तरफ बच्चा ले जा रहे हैं। मैं चंद दिन छुपकर इस खिड़की से आप लोगों की मोहब्बत बच्चे के लिए देखती रही। मुझे यकीन हो गया कि आपको उसके इस जिन्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया। तो जैसे मुझे सुकून मिल गया, मुझे तसल्ली हो गई कि खुदा ने उसे सही जगह पहुंचा दिया है। मैं आपकी गुर्बत में भी मोहब्बत देख चुकी थी। मेरा दिल चाहा कि आपकी किसी न किसी तरह मदद करूं।
तब मैंने सोचा कि इस खिड़की से अंदर आकर कुछ रख दिया करूं, जिसे आप बच्चे के मुबारक कदम समझकर रख लें। एक रात उस वक्त मैं खिड़की से अंदर आई, मुझे कोई जगह समझ नहीं आ रही थी कि पैसे कहाँ रखूं। तब ये कनस्तर नजर आया, फिर मैं इसी में रखने लगी। आज भी मैं इसी ख्याल से आई थी। उसने काफी सारी रकम मेरे आगे रख दी और बोली, मेहरबानी करके ये रख लें, मुझे खुशी होगी। मेरी बीवी की जानिब देखा, वो बोली, आप रकम ना भी देंगी तो भी हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। हम बे औलाद हैं, बेजमीर नहीं, गरीब जरूर हैं, मगर हम में गुरूर नहीं। आप बेशक ही रकम ले जाएं, बस हमारे लिए दुआ कर दें। मेरी बीवी ने एक ही सांस में सारी बात कह दी। नहीं, ये आपका हक है, आप इसे इनाम समझ लें, तोहफा समझ लें, बच्चे की जरूरत समझ लें, कुछ भी समझ लें, मगर इस छोटी सी रकम को अपने पास रख लें, मुझे खुशी होगी। मैंने उनके हाथ से वो रकम ले ली। उन्होंने मेरी बीवी को गले लगा लिया, मेरे सर पर प्यार दिया और बच्चे को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। मेरी बीवी उन्हें उधर ले गई। बच्चा सुकून से सो रहा था। उन्होंने उसको प्यार किया, अपने आंसू साफ किए और हमसे मिलकर चली गईं। मैं हैरान था कि बड़ी कोठियों में रहने वाले कितने अजीब होते हैं। औलाद के गलत कामों पर पर्दा डालते हैं, वक्त पर समझाते नहीं, और जब पानी सर से गुजर जाए तो पछताते हैं और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। खुदा पैसा दे तो सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक भी दे। मैं और मेरी बीवी काफी देर तक उन्हें दूर जाता देखते रहे।